آج متقین کے بارے میں دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ متقی اگر ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، جنت الفردوس لینا چاہتے ہیں اور ہم بندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں متقی بننا ہوگا۔ متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والا۔ تو متقی جو اللہ سے یہ نافرمانی سے ڈرے گا تو اس کی نیت بھی صحیح ہوگی، اس کا عقیدہ بھی متقی ہوگا، اس کا عمل بھی متقی ہوگا، اس کا اخلاق بھی متقی ہوگا، اس کے ہر عمل میں متقی کے مطابق ہوگا، یعنی وہ ہر معاملے میں اللہ ہی کو سامنے رکھے گا اور اللہ کی رضا کی تلاش میں کرے گا۔ دنیا کے تمام کام صبح سے لے کر شام تک اور پیدائش سے لے کر موت تک وہ اللہ ہی کی مرضی کے مطابق، اللہ ہی کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ متقی ہے۔ تو اس کی اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ متقی لوگوں میں کیا کیا ہونا چاہیے، یہ اب دیکھنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غائب کیا کیا ہے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ غائب ظاہر اللہ بھی نظر نہیں آ رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے نہیں ہے، جنت بھی سامنے نہیں ہے، دوزخ بھی سامنے نہیں ہے، فرشتے بھی سامنے نہیں ہیں، بہت سی اللہ کی کائنات ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہے، سب غائب ہیں۔ لیکن کیونکہ حضور نے کہا، اللہ نے کہا، تو ہمارا ایمان ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آ سکتی، بالکل نہ ہمیں نظر آ سکتی ہیں، نہ ہم کانوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم فیل کر سکتے ہیں کوئی چیز۔ ہر وہ چیز جو ہماری نظر میں آنے سے نظر نہ آئے، ہمیں فیل نہ ہو، ہم دیکھ نہ سکیں، ہم سن نہ سکیں، تو بس وہ غائب ہے۔ اور یہ تمام چیزیں تو اس پہ ہمارا غائبانہ ایمان ہونا چاہیے۔ پھر ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرنا۔ خالی صلاۃ نماز پڑھنی ہے، اگر خالی نماز ہوتی تو الصلاۃ لکھا ہوتا، نہیں، یہاں اللہ کہتا ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرنا۔ سب سے پہلے نماز، حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز جو ہے وہ ایک جماعت ہے، ایک تنظیم ہے، جگہ ہے جہاں ایک اسلامی ڈھانچہ کے اندر جماعت کا انتہائی اہم رول ہے۔ اور پھر نماز نیت کی پاکی، لباس کی پاکی، جگہ کی پاکی، اور وہ محبت سے، وہ عشق سے نماز ادا کرنا، یعنی نماز جو ہے پوری زندگی پر محیط ہے، یعنی ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ تو اور نماز بھی ہم خشوع سے، دل سے، محبت سے، اللہ کو یقین جانتے ہوئے، اللہ کو دیکھتے ہوئے، اگر دیکھ نہیں رہے تو فیل کرتے ہوئے ہم اس نماز کو ادا کریں، اور اپنے ہر کام میں ہماری اللہ کی حاضری ہونی چاہیے، تو جبھی ہماری نماز پوری ہوگی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم سود بھی لے رہے ہیں، ہم رشوت بھی کھا رہے ہیں، ہم دھوکہ بھی دے رہے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، تو یہ وہ نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے، بیائی اور برائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب جھوٹ بولنا، رشوت لینا، سود کھانا، دوسروں کو دھوکہ دینا، یہ سب برائیوں میں آتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، غیبت ہے، جھوٹ ہے، منافقت ہے، حسد ہے، لالچ ہے، بغض ہے، رشوت لے رہے ہیں، کام چوری ہے، حرام کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، تو نماز ہماری قابل قبول نہیں ہے۔
تو اب ہمیں اپنے کو نماز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا نماز ہمیں وہ ہمارے اندر وہ صلاحیت وہ چیزیں پیدا کر رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ کیا نماز میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ نے بتایا ہے؟ کیا میں نماز اپنی تمام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے، کیا میں اس طریقے سے ہی پڑھا ہوں نماز؟ پہلے زمانے میں تو جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ نماز پڑھا یہ مسلمان ہے. پہلے تو کفر زیادہ تھا تو یہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مسلمان ہے. لیکن اب تو بری حالت ہے. پہلے کے مسلمانوں میں اب ہم مسلمانوں میں تو زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے. تو اب ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح کرنا ہے. تو جب ہم اپنی نمازوں کو صحیح کریں گے تو ہمارا ہر چیز صحیح ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ نماز ہے اللہ سے ملاقات، اللہ کے حضور میں حاضری. اب جب میں اللہ کے حضور میں حاضری ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اور میں اسی کا نام لے کر اللہ اکبر میں نے کہا ہے، تو اب مجھے اپنی روزمرہ کی جو اس پہ نظر ڈالنی ہے کہ کیا میں نے جھوٹ بولا، غیبت کی، حسد کیا، میں نے دھوکہ دیا، میں نے کسی کا حق مارا، یہ ساری چیزیں ہیں، رشوت لی، سود کھایا، یہ چیزیں ہیں. تو وہ نماز ہمیں چینج نہیں کر سکتی. نماز ہمیں اگر ہماری نماز صحیح ہوگی اور ہمیں یہ یقین ہوگا کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم اس یقین کے ساتھ جب پڑھیں گے تو ہمیں نماز ہماری اندر تبدیلیاں لے آئے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری نمازیں، ہماری مسجدیں ہیں، مسجدیں رمضان میں بھر جاتی ہیں، لیکن ہمارے اندر چینج نہیں لاتی. ہم بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں مسلمان. کیوں کہ ہم نے نماز کا جو مقصد ہے وہ ختم کر دیا ہے، وہ ختم ہو گیا. اس کو ہم نے مرغی کی طرح ٹھونگے مارنے کا ہے اور کچھ نہیں ہے. ہم نماز ویسی نماز نہیں پڑھ رہے جیسی نماز اللہ تعالیٰ نے مجھے کہی ہے. وہ نظام ہے زندگی کا، پوری یونٹی ہے، پاکی ہے، ایک دوسرے سے محبت ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے، میل ملاپ ہے، سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے حکم کے مطابق. قرآن اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم لوگوں سے دوستیاں بھی کر سکتے ہیں، میل ملاپ بھی کر سکتے ہیں، رشتے بھی کر سکتے ہیں، دنیا بھی کما سکتے ہیں، ہم ہر کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کے حکم کے دائرے میں رہ کر. تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہمیں متقی کہا جائے، یا ہم اللہ کا دیدار حاصل کریں، یا ہمیں جنت الفردوس حاصل کر سکیں. یہ نماز ہے. تو اس میں ہمیں اپنی نماز کو چیک کرنا چاہیے، اپنی نیتوں کو چیک کرنا چاہیے، اپنے عمل کو چیک کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کو چیک کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کو چیک کرنا چاہیے. اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والا بندہ یا بندی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کو صحیح کریں، اپنے پہ کام کریں. پھر ہے مما رزقناہم ینفقون. اللہ کہتا ہے جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، میری قابلیت ہے، میں نے محنت کی ہے، جو کچھ ہے وہ میرا ہے. اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا ہے. رزق بھی دینے والا اللہ ہے، دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ، صحت بھی اللہ تعالیٰ دینے والا. وہ جو علم حاصل کیا ہے، جس کے پہ غرور پہ ہو آ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، کرنل بن گیا، جنرل بن گیا، جو بھی دولت میں نے لاکھوں کما لی، میری ہے، میری نہیں ہے، سب اللہ کی ہیں، کوئی چیز میری ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تمہارا وہ ہے، وہ اتنا ہے جتنا اب میرے پاس اگر دولت ہے یا دولت نہیں ہے، درمیانی طبقے کے لوگ ہیں، یعنی زیادہ دولت نہیں ہے، بس مناسب ہے، تو جب بھی اس میں تمہارا وہی ہے جو تمہاری ضرورت ہے. ضرورت سے جو بھی زیادہ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے. اس کو خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ اس کو خرچ کرنا ہے اپنے رشتہ داروں پہ، مسکینوں پہ، غریبوں پہ، یتیموں پہ، فقراء پہ، سائلوں پہ، اس میں خرچ کرنا ہے.
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو اب کوئی چیز بھی ہماری نہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ متقی ہیں، تو متقی ہونے کے لیے یہ تمام چیزیں ہر انسان میں ہونی چاہیے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ یقین ہے ہمیں جیسا یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ کہا ہے اس پہ ہمارا یقین ہے، ہمارا پیغمبروں پہ یقین ہے، فرشتوں پہ یقین ہے، ہمارا دوزخ پہ یقین ہے، جنت پہ یقین ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمارا جنت دوزخ پہ یقین نہیں ہے. کیوں؟ اگر یقین ہوتا تو ہمارے عمل اس قابل ہوتے. تو اگر ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یقین نہیں ہے. نہ جنت کے لیے ہے کہ ہم جائیں گے جنت میں، تو اس لیے ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم جنت وہ اپنے کو اس قابل بنائیں کہ جنت میں جائیں. اور نہ ہمیں دوزخ سے ڈر ہے، اور نہ کسی وہاں کے کچھ عذابوں سے ڈر ہے کہ ہمیں تو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو یقین جب ہوگا جب ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اور وہ بھی اللہ اور رسول. اپنی مرضی کہیں بھی نہیں چلی. جہاں اپنی مرضی چلی وہاں ہم شرک کے زمرے میں آ جاتے ہیں. زندگی مجھے اللہ نے دی ہے، اللہ کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نعمتیں دی ہیں، علم دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، قرآن دیا ہے. اس کے مطابق اگر میں نے زندگی گزاری تو پھر ہم یہ تمام اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات بتائی ہیں متقین کی، وہ ہمیں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ آگے والذین یؤمنون بما انزل، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کس پر؟ جو آپ پہ اترا، کیا؟ قرآن. وما انزل من قبل کا، اور اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے اس پر یقین. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ میں سے کہہ رہا ہے کہ یہ یقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر یقین. اگر میری زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو میں یقین نہیں رکھتی. یہ یاد رکھیں، مجھے القرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور قرآن و سنت پہ میں جب تک عمل نہیں کر سکتی جب تک میں اپنی مرضی چھوڑ دوں. اپنی مرضی مجھے کہیں بھی نہیں کرنی، اللہ ہی کی مرضی کرنی ہے. دیکھیں وہ جو فرعون تھا وہ اللہ کو مانتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ میری حکومت ہے تو میرا کہنا مانو. تو اس کے پاس اسباب تھے، وسائل تھے، تو اس نے اس کا دعویٰ کر دیا. اگر دیکھا جائے تو ہم اس سے زیادہ ہم میں فرعونیت ہے. ہم اگر اللہ کا کہنا نہیں مان رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سننے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو ہم فرعون سے کم نہیں ہیں. تو اس فرعونیت سے نکلنے کے لیے مجھے اپنی مرضی چھوڑنی ہوگی، مجھے اللہ کی مرضی لینی ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی لینی ہوگی. یہ زندگی مجھے ہر قدم قدم پر مجھے اللہ اور رسول ہی کا خیال رکھنا ہے، انہی کے حکم کے مطابق زندگی. تو اپنی مرضی پھر یہاں کہاں سے آ گئی؟ اپنی مرضی تو ختم ہو گئی. جب تک میں اللہ پہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پہ وہ یقین نہیں لاؤں گی جو اللہ چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن پہ بھی یقین نہیں رکھتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یقین نہیں رکھتی، اور نہ اب اور پیغمبروں پہ یقین رکھتی ہوں، اور پھر آخرت پہ بھی یقین نہیں رکھتی. کیوں؟ کہ میں آخرت کی تیاری تو نہیں کر رہی. آخرت میں حساب کتاب ہوگا. کیسے ہوگا؟ قرآن کے مطابق ہوگا. تو کیا میں نے قرآن کو اپنی زندگی میں لے لیا ہے؟ کیا میں پوری کی پوری قرآن کے اس میں داخل ہو گئی ہوں؟ اپنے اوپر میں نے قرآن اور حدیث کو لاگو کر دیا ہے اپنے ہر قدم پہ، اپنی سوچ میں، اپنے اخلاق میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے معاملات میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنے کمانے میں، اپنے جاب میں، ہر چیز میں. کیا میں اللہ اور رسول کا خیال رکھ رہی ہوں؟ نہیں رکھ رہی تو مجھے قیامت پر یقین نہیں ہے. یہ اصل ہے کہ یقین کی وہ جب تک مجھ میں وہ یقین نہیں آئے گا اللہ کا کہ اللہ حاضر ناظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ایک ایک حرکت
کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے، اور اس کا حساب کتاب میرے سے قیامت کے دن ہوگا۔ تو اگر مجھے یہ یقین آ گیا کہ قیامت کے دن مجھ پہ حساب کتاب ہوگا تو میں انتہائی معتاد زندگی گزاروں گی۔ ہر قدم پہ میں خیال رکھوں گی کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے۔ ہر وقت 24 گھنٹے اسی تصور میں رہوں گی، اسی خیال میں رہوں گی، اور جو کام بھی کروں گی، جو حرکت کروں گی، جو میں آنکھوں کا استعمال کروں گی، کانوں کو استعمال کروں گی، ہاتھ پیر کو استعمال کروں گی، جو کروں گی اسی پیمانے میں، اسی کے دائرے کے اندر رہ کے کروں گی، اس دائرے سے باہر نہیں رہوں۔ تو جب پھر ہوتا ہے متقی، اور پھر جو متقی ہو گیا اس کو کیا انعام ملے گا؟ جائیں گے جنت میں۔ تو اس لیے ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم جنت وہ اپنے کو اس قابل بنائیں کہ جنت میں جائیں، اور نہ ہمیں دوزخ سے ڈر ہے، اور نہ کسی وہاں کے کچھ عذابوں سے ڈر ہے، کہ ہمیں تو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو یقین جب ہوگا جب ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اور وہ بھی اللہ اور رسول، اپنی مرضی کہیں بھی نہیں چلے۔ جہاں اپنی مرضی چلی وہاں ہم شرک کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ زندگی مجھے اللہ نے دی ہے، اللہ کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نعمتیں دی ہیں، علم دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، قرآن دیا ہے۔ اس کے مطابق اگر میں نے زندگی گزاری تو پھر ہم یہ تمام اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات بتائی ہیں متقین کی، وہ ہمیں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، جو یقین رکھتے ہیں کس پر؟ جو آپ پہ اترا، کیا؟ قرآن۔ وما انزل من قبل کا، اور اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے اس پر یقین۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ میں سے کہہ رہا ہے کہ یہ یقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر یقین۔ اگر میری زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو میں یقین نہیں رکھتی، یہ یاد رکھیں۔ مجھے القرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور قرآن و سنت پہ میں جب تک عمل نہیں کر سکتی جب تک میں اپنی مرضی چھوڑ دوں۔ اپنی مرضی مجھے کہیں بھی نہیں کرنی، اللہ ہی کی مرضی کرنی ہے۔ دیکھیں وہ جو فرعون تھا وہ اللہ کو مانتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ میری حکومت ہے تو میرا کہنا مانو۔ تو اس کے پاس اسباب تھے، وسائل تھے، تو اس نے اس کا دعویٰ کر دیا۔ اگر دیکھا جائے تو ہم اس سے زیادہ ہم میں فرعونیت ہے۔ ہم اگر اللہ کا کہنا نہیں مان رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سننے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو ہم فرعون سے کم نہیں ہیں۔ تو اس فرعونیت سے نکلنے کے لیے مجھے اپنی مرضی چھوڑنی ہوگی، مجھے اللہ کی مرضی لینی ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی لینی ہوگی۔ یہ زندگی مجھے ہر قدم قدم پر مجھے اللہ اور رسول ہی کا خیال رکھنا ہے، انہی کے حکم کے مطابق زندگی۔ تو اپنی مرضی پھر یہاں کہاں سے آ گئی؟ اپنی مرضی تو ختم ہو گئی۔ جب تک میں اللہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پہ وہ یقین نہیں لاؤں گی جو اللہ چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن پہ بھی یقین نہیں رکھتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یقین نہیں رکھتی، اور نہ اب اور پیغمبروں پہ یقین رکھتی ہوں، اور پھر آخرت پہ بھی یقین نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کہ میں آخرت کی تیاری تو نہیں کر رہی۔ آخرت میں حساب کتاب ہوگا، کیسے ہوگا؟ قرآن کے مطابق ہوگا۔ تو کیا میں نے قرآن کو اپنی زندگی میں لے لیا ہے؟ کیا میں پوری کی پوری قرآن کے اس میں داخل ہو گئی ہوں؟ اپنے اوپر میں نے قرآن اور حدیث کو لاگو کر دیا ہے، اپنے ہر قدم پہ، اپنی سوچ میں، اپنے اخلاق میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے معاملات میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنے کمانے میں، اپنے جاب میں، ہر چیز میں کیا میں اللہ اور رسول کا خیال رکھ رہی ہوں؟ نہیں رکھ رہی تو مجھے قیامت پر یقین نہیں ہے۔ یہ اصل ہے کہ یقین کی وہ جب تک مجھ میں وہ یقین نہیں آئے گا اللہ کا کہ اللہ حاضر ناظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے، اور اس کا حساب کتاب میرے سے قیامت کے دن ہوگا۔
تو اگر مجھے یہ یقین آ گیا کہ قیامت کے دن اس پہ حساب کتاب ہوگا تو میں انتہائی محتاط زندگی گزاروں گی. ہر قدم پہ میں خیال رکھوں گی کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے. ہر وقت 24 گھنٹے اسی تصور میں رہوں گی، اسی خیال میں رہوں گی، اور جو کام بھی کروں گی، جو حرکت کروں گی، جو میں آنکھوں کا استعمال کروں گی، کانوں کو استعمال کروں گی، ہاتھ پیر کو استعمال کروں گی، جو کروں گی اسی پیمانے میں، اسی کے دائرے کے اندر رہ کے کروں گی، اس دائرے سے باہر نہیں رہوں. تو جب پھر ہوتا ہے متقی، اور پھر جو متقی ہو گیا اس کو کیا انعام ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں صاحب بتا دیا، اولئک علی ھدی من ربہم. اللہ کہتا ہے یہ ہے سیدھا راستہ، رب کا راستہ یہ ہے. جس نے یہ راستہ لے لیا وہ اولئک ھم المفلحون، وہ اپنے اس مراد کو، یعنی اس انتہا کو، اس انتہائی بلندی پر اللہ کے دیدار کے قابل ہو جائیں گے، جنت الفردوس کے قابل ہو جائیں گے، اور دنیا میں وہ انتہائی معزز اور وہ زندہ ہو جائیں گے، وہ مریں گے نہیں، وہ زندہ ہو جائیں گے، وہ مریں گے نہیں. یہ یاد رکھیں، جب جو چاہتا ہے کہ میں مروں نہ، میں زندہ رہوں، تو وہ اس کو اپنا اللہ کا رنگ لینا ہوگا، اللہ کے رنگ میں. اور اللہ کا سیدھا راستہ صرف اللہ کا ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے، بس دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. اس کے خلاف، اس کے خلاف میں نے اگر اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو میں شرک کے ظلم میں آ جاؤں گی اور میں خسارے میں ہوں گی. تو اس خسارے سے بچنے کے لیے مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے اصولوں میں ڈھال لوں، اللہ کے رنگ میں رنگ لوں، ہر وقت اللہ اور رسول کی رضا میں لگی رہوں. صاحب بتا دیا، اولئک علی ھدی من ربہم. اللہ کہتا ہے یہ ہے سیدھا راستہ، رب کا راستہ یہ ہے. جس نے یہ راستہ لے لیا وہ اولئک ھم المفلحون، وہ اپنے اس مراد کو، یعنی اس انتہا کو، اس انتہائی بلندی پر اللہ کے دیدار کے قابل ہو جائیں گے، جنت الفردوس کے قابل ہو جائیں گے، اور دنیا میں وہ انتہائی معزز اور وہ زندہ ہو جائیں گے، وہ مریں گے نہیں، وہ زندہ ہو جائیں گے، وہ مریں گے نہیں. یہ یاد رکھیں، جب جو چاہتا ہے کہ میں مروں نہ، میں زندہ رہوں، تو وہ اس کو اپنا اللہ کا رنگ لینا ہوگا، اللہ کے رنگ میں. اور اللہ کا سیدھا راستہ صرف اللہ کا ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے، بس دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. اس کے خلاف، اس کے خلاف میں نے اگر اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو میں شرک کے ظلم میں آ جاؤں گی اور میں خسارے میں ہوں گی. تو اس خسارے سے بچنے کے لیے مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے اصولوں میں ڈھال لوں، اللہ کے رنگ میں رنگ لوں، ہر وقت اللہ اور رسول کی رضا میں لگی رہوں، ہر وقت اللہ اور رسول کے تصور میں لگی رہوں. جو کام کروں رب کو راضی کرنے کے لیے، ہر کام، جو قدم اٹھاؤں یہ دیکھوں، 100 دفعہ سوچوں کہ اس میں رب ناراض تو نہیں ہوگا، کیا میں یہ رب کی رضا کے مطابق کر رہی ہوں، کیا اس سے رب راضی ہو جائے گا. یعنی اب ہر وقت اسی تصور میں رہے، اسی خیالوں میں رہے. یعنی اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم اس تصور میں رہیں گے تو ہم دنیا کے کام کیسے کر سکیں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دنیا کے کام نہ کر سکیں. دنیا تو اللہ تعالیٰ نے کام ہی ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے کاموں کے لیے بھیجا، لیکن دنیا کے کام ایسے کرو کہ وہ آخرت میں جنت کا پیش خیمہ ثابت ہو. تمام دنیا کے کام جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فرائض دیے ہیں، جو کچھ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو میں اللہ کو پانے کے لیے استعمال کروں. اس دنیا کے تمام کاموں کو میں اس طریقے سے انجام دوں کہ اس کے نتیجے میں مجھے اللہ مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، میں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤں. جب تک یہ اس طریقے سے ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. سیدھا راستہ صرف اللہ کا راستہ ہے، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق. اپنی مرضی کہیں بھی نہیں ہے، بالکل اپنی ذات کی نفی کر کے صرف اللہ اور رسول کو سامنے رکھ کے جب ہم کریں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. کام ہم دنیا کے کر رہے ہیں
لیکن اللہ کی رضا کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کو تلاش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہر ڈیوٹی کو دے رہے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے دے رہے ہیں، تو ملے گا کون؟ اللہ۔ اور اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ وہ جنت کا مقام بھی دکھا دے گا، قبر میں بھی جنت، آپ لوگوں کو قبر میں بھی جنت کا نظارہ دکھا دیا جائے گا، یہ یاد رکھ لیے۔ اور بلکہ بستر مرگ ہی پہ جب جھانس نکل رہی ہوتی ہے اس وقت سارے پردے اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، تو ہم نے جس طریقے سے دنیا بسر کی ہے اسی کے مطابق ہمیں جنت اور دوزخ دکھا دی جاتی ہے۔ بستر، ابھی تو ہم قبر میں گئے نہیں ہیں، بستر پہ ابھی سانس نکلی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہیں پردے ہٹا دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے اللہ کی رضا میں لگا رہنا ہے، اپنی مرضی۔ جب تک ہم اپنی مرضی نہیں چھوڑیں گے ہم اللہ کی رضا نہیں لے سکتے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پہ کام کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں اور ہماری زندگی ہی میں اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔